بعض لوگ یہ آیات انبیاء علیہ السلام پر چشمہ کرتے تھے، بزرگان دین کی مزارات پر چشمہ کرتے تھے، اس طرف غور نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان مزارات کی پوجا نہیں کرتا۔ یہاں بات تو پوجا کی ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا کی ہو رہی ہے۔ مزارات وہ ہیں، قبور وہ ہیں کہ جن پر جانے کا حکم سرکار علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب تم جایا گا، قبور کی زیارت کے لیے جایا گا۔ سرکار علیہ السلام نے اجازت دی کہ تم جاؤ۔ شہدائے احد کے مزارات پر سرکار علیہ السلام ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے، حدیثوں میں موجود۔ سرکار علیہ السلام کی خود قبر انور، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، دوسری بات کہ جو میرے روضہ اقدس کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ ہاں مزارات پر جائیں گے لیکن مزارات کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔ مزارات کو سجدہ کرنا حرام، عبادت کرنا کفر و شرک ہے، وہ تو منع ہی ہے، اور کوئی مسلمان کرتا بھی نہیں۔ اگر کسی قبر کو چومتا بھی ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ نہ چومے، لیکن چومنا گناہ نہیں۔ علماء نے منع کیا کہ بزرگوں کا مزار ہے اور ہمارے جسم ہمارے گناہ بھرے ہاتھ، تو ہم 4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، تھوڑا کھڑے ہو کر سائڈ پہ کھڑے ہو کر 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کھڑے ہو تو ان کو سلام کریں، فاتحہ پڑھیں، ان کی دعا مانگیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ مزارات پہ جانے کا اور ان سے اکتساب فیض کرنے کا۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے کہ ان لوگوں کو بدترین مخلوق خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ بتوں والی آیات انبیاء پر اور اولیاء پر منطبق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ نفع نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، اور یہی بات انبیاء علیہ السلام پر چسپاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو رب کے محبوب ہیں، وہ ان کا فائدہ و نقصان پہنچانا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ فائدہ و نقصان پہنچاتا ہے، ان کی مخالفت نقصان دیتی اور ان کی اطاعت فائدہ پہنچاتی انبیاء علیہ السلام۔ اولیاء وہ ہیں کہ جن کی کہا گیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی پیروی کرو۔ ہم دعائیں کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، اور انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء علیہ السلام پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر کیا اور اولیاء پر کیا۔ رب کا انعام ہے، اور ہم ان کی پیروی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کی پیروی فائدہ پہنچائے گی، ان کا وسیلہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بخاری شریف کے اندر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش نہیں ہو رہی، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں ان کو لائے اور لا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگ، ان کے وسیلے سے رب سے دعا مانگ، اے اللہ ہم حضور کے چچا کا وسیلہ تمہیں دے رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو بھی وسیلہ بنا دیتے تو آپ ان کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ باقی اور بھی سی حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، حدیث ہیں، جن میں انبیاء علیہ السلام سے اکتساب کرنا، اکتساب فیض کرنا، اور خود مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ایک راوی حارث، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، ایک قول پر صحابی ہیں اور ایک قول پر تابعی۔ بارش نہیں ہو رہی مدینہ منورہ، وہ سرکار کے روضہ انور پر جاتے اور روضہ انور پر جا کر حضور سے عرض کرتے کہ حضور آپ کی امت پریشان، آنکھ لگ گئی تو خام میں سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا تمہیں بارش ملے گی، عمر کو میرا سلام کیا، تمہیں بارش ملے گی۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے حضور کا پیغام سنا، ایک اور بھی پیغام تھا، یہ پیغام بھی سنا، آنسو بھی بہائے، اس کو قبول بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ تم قبر انور پہ کہاں چلے گئے، یہ کیا شرک کر دیے، وہاں جا کے بارش مانگنے چلے گئے، نہیں،
قبر انور پہ گئے، سرکار علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، قبر انور پہ گئے. اور یہ حدیث پاک کسی عام محدث نے نقل نہیں کی، امام بخاری اور مسلم کے استاد اور استاد امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کی سند صحیح کے ساتھ. حدیث پاک یہ نقل فرمایا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو صحابہ کا طریقہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی ہوگی، آپ کا آخری وقت آیا، اس آخری وقت میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو خطاط کبریٰ کے اندر نقل کیا، مولا علی جامی رحمہ اللہ نے شواہد النبوہ کے اندر نقل کیا، تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں جب انتقال کرتا ہوں تو میرے جسم کو اٹھانا، روزہ اختر کے سامنے رکھنا اور حضور سے عرض کرنا ہے حضور یہ ابو بکر ہے، اگر حضور اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع میں دفنا دینا. جب ان کا وصال ہو گیا صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا روزہ انور کے سامنے جا کے مدد مانگیں گے، یہ کہیں گے. انہوں نے صدیق اکبر کے جسم کو اٹھایا، روزہ انور کے سامنے جا کے رکھ دیا اور عرض کیا حضور یہ ابو بکر ہے. سرکار علیہ السلام نے اپنے یار غار کی بعد وصال بھی دستگیری فرماتے ہو کیا فرمایا، روزہ انور کا دروازہ خود ہی کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا. تو صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں دفن کیا ہے. پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں اور ان سے اس طرح طلب مدد استعانت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ بھی، صحابہ کا طریقہ. تو بہرحال یہ بتوں والی آیات کہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ نفع نہیں دے سکتے، یوں کہہ کہ انبیاء سے دور کرنا، ان کے مزارات سے دور کرنا، اولیاء سے دور کرنا، ان کے مزارات سے دور کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. بلکہ بتایا کہ حضرت ابن عمر صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کو ان لوگوں کو بدترین مخلوق خیال کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو بتوں کی آیات کو انبیاء پر چشمہ کرتے ہیں. ادھر آ گیا کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، ادھر انبیاء پہ فٹ کر دیا کہ دیکھو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دیکھو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حالانکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ان کا مدد کرنا، فائدہ پہنچانا تو یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. ان کی اطاعت کرنا فائدہ پہنچاتی، ان کی مخالفت کرنا نقصان پہنچاتی. تو بالکل یہ کہہ دینا کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور بتوں کی آیات ادھر چسپا کرنا یہ غلط، افراط و تفریط. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف رب کی کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں. بلکہ سجدہ تعظیمی بھی منع. سرکار علیہ السلام کو بعض لوگ یمن سے آئے سجدہ کرنے کی اجازت مانگ کہ حضور لوگ کس طرح کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ اقدار ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی. نہیں، فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ کرنے سے منع کر دیا. جب سرکار علیہ السلام جو سید المرسلین ہیں ان کو سجدہ کرنا منع ہے تو کسی اور کو کیسے کر سکتے، کسی ولی کو کیسے کر سکتے ہیں، کسی مزار پہ سجدہ کیسے کر سکتے. سجدہ کرنا منع، سجدہ صرف رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لیکن خواہ مخواہ کسی چومنے کو سجدہ قرار دے دینا یہ بھی غلط. کوئی چوم رہا ہے تو کہیں وہ سجدہ کر لے. چومنا تو ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں، اگرچہ بہتر ہے نہ چوما جائے، لیکن اگر کوئی چومتا ہے تو گناہ گار نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں. اب کسی بزرگ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا خود حدیث سے ثابت. سرکار علیہ السلام سے بات میں صحابہ نے اجازت مانگی حضور آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے تو حضور نے اجازت عطا فرمائی کہ ہاتھ اور پاؤں چوم، ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت عطا فرمائی. تو بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، اور یہ جھکنا شرک نہیں. پاؤں چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، یہ سجدہ نہیں کہ پاؤں چومنے کی اجازت ہے. پاؤں چومنا سجدہ اور شرک اور کفر نہیں ہے کہ پاؤں چوم رہا ہے. کسی اور غرض سے اگر کوئی جھکتا ہے، میں نے پہلے ایک دفعہ مثال دی تھی، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا مکینک گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں شرک کفر ہو گیا کہ گاڑی کے سامنے جھکا ہوا گاڑی کو سجدہ کر رہا ہے. تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی سے باہر آ کر ساری کھول دیں، وہ میں گاڑی ٹھیک کر رہا ہوں اور گاڑی یوں تو کر سکتا نہیں کہ اوپر گاڑی کو لٹکاؤں اور یوں ٹھیک کروں، کہ جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے. کسی اور غرض سے جھکنا وہ سجدہ نہیں ہے، وہ رکوع نہیں ہے. ہاں باقاعدہ وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ چاہے مزار کو کرے چاہے کسی شخصیت کو کرے وہ جائز نہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ کسی مخلوق کو جائز نہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔